السلام علیکم۔ اگر کسی کا وزن کم ہو تو یہ بھی مختلف پیچیدگیوں کے سبب بن سکتے ہیں۔ وزن کی زیادتی اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا وزن کم ہو۔ تو وزن کی کمی کیوں ہوتی ہے، اس کی مشکلات کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وزن کم ہے کہ نارمل ہے۔ اس کے لیے اپنے ایک بیمائی معلوم کرنی ہے۔ بیمائی ایک اسکیل ہے یا ایک طریقہ کار ہے جس میں یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ کسی کا وزن زیادہ ہے یا نارمل ہے یا کم ہے۔ 18.5 سے 25 تک اگر کسی کی بی ایم آئی ہو تو یہ نارمل وزن ہے۔ اس کے علاوہ اگر 18.5 سے کسی کی بی ایم آئی کم ہو تو ہم اس کو پھر انڈر ویٹ یا وزن کی کمی کہتے ہیں۔ بی ایم آئی معلوم کرنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں ویڈیو ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ اگر کسی کی بی ایم آئی 18.5 سے کم ہو تو پھر ہم اس کو انڈر ویٹ ہی کنسیڈر کریں گے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ سب سے پہلے وجہ اس کی جو نارمل روٹین میں ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ لوگ کھانا نہیں کھا سکتے یا کھانا نہیں کھاتے، اس کی بھی مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں۔ لڑکیوں میں یہ مسئلہ عام ہے، وہ اس ڈر سے کھانا نہیں کھاتے کہ ہمارا وزن بڑھ نہ جائے، اور اس وزن کی نارمل مقدار میں رکھنے کے بجائے وزن اور کم ہو جاتے ہیں، جس سے بہت زیادہ مشکلات پیش آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس کو الٹی آتی ہے یا اور مسئلے آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ اس کے علاوہ تائرائیڈ کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی اس کی ایک بڑا وجہ یا سبب ہے۔ اگر تائرائیڈ سے مواد زیادہ نکل رہے ہو جس کو تائرکسین کہتے ہیں، یہی تائرکسین اگر زیادہ خارج ہو رہی ہو تو پھر بھی انسان وزن کی کمی کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بیماری ہے جس کو سیلک ڈیزیز کہتے ہیں، اور اسی بیماری میں جو نارمل ہم کھانا کھاتے ہیں یا جو کھانا کھائے جاتے ہیں، اس بیماری کے ہوتے ہوئے پھر وہ جذب نہیں ہوتے، اور جذب کے نہ ہونے سے انسان مختلف نمکیات کے اور مختلف غذاؤں کی کمی کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شوگر کی جو 2 قسمیں ہیں، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2۔ ٹائپ 2 والے لوگ جو ہے وہ موٹاپے کے شکار ہوتے ہیں، لیکن ٹائپ 1 والے جو لوگ ہیں وہ وزن کی کمی کے شکار ہو سکتے ہیں، یا اکثر ان لوگوں کے وزن کم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کینسر میں بھی وزن کم ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف انفیکشنز ہے، HIV ایڈز ہے یا TB ہے، ان امراض میں بھی وزن کم ہو سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں میں یہ جینیٹکس یا ایسے ہے کہ ماں باپ اس کے انڈر ویٹ ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نفسیاتی امراض بھی اس طرح ہے کہ اس میں بھی بندہ ٹھیک طرح کھانا نہیں کھا سکتے، جیسے انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے۔ ایک اور بیماری ہے جس کو OCD یا وہم کی بیماری کہتے ہیں۔ اس بیماری کے ہوتے ہوئے بھی لوگ اچھی طرح کھانا نہیں کھا سکتے، یا ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ ساری چیزیں گندے ہیں، اور اس کے ہوتے ہوئے پھر کھانے نہ کھانے کی وجہ سے اس کی وزن اور کم ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کے وزن کم ہو تو اس کو کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے کہ جن لوگوں کے وزن کم ہو وہ اس کی قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے۔ قوت مدافعت کمزور ہونے کی وجہ سے معمولی بیماری بھی انسان کے لیے کافی ہے کہ اس کو زیادہ تکلیف دے دے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے وزن کم ہوتے ہیں وہ انیمیا یا خون کی کمی کی بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ ان لوگوں میں وٹامن ڈی کی کمی عام ہوتے ہیں، اور وٹامن ڈی کی کمی سے اس کے جو کیلشیم کا جو میٹابولزم ہے وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ وٹامن ڈی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں ویڈیو ہے، وہ ضرور دیکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ اگر کیلشیم کی کمی ہو ان لوگوں میں تو یہ ممکن ہے کہ اس کی ہڈیاں وقت سے پہلے کمزور ہو جائے، اور وزن ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے اور جوڑوں کی خرابی کی وجہ سے وقت سے پہلے آسٹیوپروسس کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ فیمیل ہو تو اس کی سائیکل بھی ایب نارمل ہو سکتے ہیں، یا جو ماہوار بیماری ہے وہ بھی ٹھیک نہیں آتے، اور بانجھ پن کی بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو بال ہے یا
یہ جو ناخن ہے یا دانت ہے اس کی بھی بیماریاں آ سکتی ہے اور بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ فیمیل میں وزن کی کمی ہو تو اگر اس کے پریگننٹ ہو یا حاملہ ہو تو امکان ہے کہ اس کا بچہ وقت سے پہلے ہو جائے، اور جو بچہ وقت سے پہلے ہو جائے تو وہ بھی مختلف بیماریوں کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ بچے ہو اور اس کے وزن کم ہو تو امکان ہے کہ اس کی بڑھوتری بھی متاثر ہو جائے۔ ان مشکلات سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے وزن کو نارمل رکھیے۔ اب وزن کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے اس بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ وزن کم کیوں ہو رہا ہے یا کم کیوں ہو گیا ہے۔ اگر ایٹنگ ڈس آرڈر ہو یا کھانے میں مسئلہ ہو، کوئی کھانا نہیں کھا سکتی یا ابزارپشن نہیں ہوتے تو یہ مسئلہ سب سے پہلے حل کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر تھائرائیڈ کی بیماری ہے تو اس کا بھی علاج کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم جو نارمل کھانا کھاتے ہیں وہ بھی ایک متوازن غذا کی صورت میں کھانی چاہیے، جس میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور فیٹس یا لپڈ نارمل مقدار میں ہو۔ متوازن غذا کے بارے میں جاننے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں ویڈیو ہے، اس کو ضرور دیکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ بڑا گوشت، مچھلی، انڈے، دال، لوبیا یہ بھی اچھی مقدار میں کھانی چاہیے، اور روزانہ ایک خاص وقت میں یا ایک خاص مقدار میں ورزش بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ورزش سے پٹے اور مسل مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کھانا نہیں کھا سکتے یا اس کے جو ایپیٹائٹ کا مسئلہ ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایسے ادویات مارکیٹ میں یا فارمیسی والوں کے ساتھ ہے کہ وہ انسان کے ایپیٹائٹ کو زیادہ کرتے ہیں اور پھر اچھی طرح یا زیادہ مقدار میں کھانا کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کھانے میں نے پہلے بتایا تھا وزن کی زیادتی کے سبب بنتے ہیں وہ کھانے چاہیے، اور وہ کھانے جو وزن کی کمی کے باعث ہو سکتے ہیں وہ نہیں کھانے چاہیے۔ خاص کر کھانے سے پہلے پانی نہیں پینی چاہیے، اور کھانا دن میں 3-4-5 بار کھانی چاہیے، اور خالی پیٹ کوشش کرنی چاہیے کہ خالی پیٹ کوئی نہ رہے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے، بیل کا آئیکن بھی دبا لے۔ کوئی کویسچن ہو تو کمنٹس میں کر لیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب دے دوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔